السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس نکاح، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں، ببور کی اس مسجد میں نکاح خوانی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے ان پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، ان کے شریعت کے مطابق ان احکام کی روشنی میں آپ سب کی طرف سے اجازت ہے، دلہا و دلہن کے متعلقین، ان کے رشتہ دار، ان سب کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ حاضرین کرام، نکاح کا خطبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے اس کو سماعت فرمایا، سنا۔ یہ وہی نکاح کا خطبہ ہے جو ہمارے آقا، ہمارے رہنما، اللہ کے آخری رسول، جو ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، اور اسے مسنون خطبہ کہتے ہیں۔ مسنون کے معنی ہوتے ہیں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے جیسے کیا تھا وہ۔ اب نکاح کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، ایک آزاد مرد ایک آزاد عورت، ان دونوں کا باہمی رشتہ، جس کے بعد وہ شوہر و بیوی بن جاتے ہیں، اور اللہ بعد میں انہیں ماں باپ بناتا ہے، دادا دادی، نانا نانی بناتا ہے۔ تو اس موقع پر دلہا کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور دلہن سلمہ بھی تشریف لائی ہوئی کیا یہ وہ سن رہی ہیں؟ سن رہی ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے شوہر و بیوی بنائے جا رہے ہیں، ان کا کنسنٹ یعنی ان کی رضامندی پہلے ہی حاصل کر لی گئی۔ کسی مرد کا یا کسی عورت کا آپ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہتر تو یہ ہوتا کہ دلہن بھی آتی اور کہیں یہیں پر بیٹھتی ہے نا، لیکن دنیا میں بہت سارے کام گواہی سے چلتے ہیں۔ ایک اس کا سرپرست ہوتا ہے، جسے وکیل ہم کہتے ہیں۔ وکیل کے معنی وکیل کے سپرد اپنا کام آپ کرتے ہیں، بھائی ہمارا کام کرو۔ تو اب والد صاحب شاید وکیل ہیں، اس میں دیکھنے سے معلوم ہوگا ان کو، اور دو گواہ ہوتے ہیں۔ جی دو گواہ۔ یہ گواہ جا کے لڑکی سے پوچھ لیتے ہیں، بیٹی تمہارا نکاح زبردستی تو نہیں کیا جا رہا ہے نا؟ تمہیں منظور ہے نا؟ تمہیں پسند ہے نا؟ اگر اسے پسند نہیں تو نہیں ہو سکتا نکاح، نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اس کے بعد یہ خطبہ۔ اب دیکھیے، جو بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو بغیر سمجھے ہوئے بھی، پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر نے کہا گولی کھا لو، کھا لو۔ کون سی گولی، کیا ہے اس کے اندر، کیا کچھ ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ یا کوئی چیز کوئی پروڈکٹ ہے، سنتھیٹک صابن ہے، کپڑے دھونے کا صابن ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے لے لیتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن دین کی جتنی باتیں ہیں، اسلام کی جتنی باتیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہم سمجھتے سمجھاتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، خطبہ نکاح میں کیا کہا گیا۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے
معافی مانگتے ہیں غلطیوں اور گناہوں پر، اور اسی پر ایمان لائے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے، ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری خواہشات جو گڑبڑیں کرتے ہیں سیدھے راستے ہٹانے کے لیے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اور ہم نے جو کچھ غلط کام کر دیے ہیں ان کے جو برے اثرات ہوتے ہیں، بیڈ ایفیکٹس، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سوچنے کا سیدھا راستہ دکھا اور عمل کرنے کا سیدھا راستہ دکھا۔ دو ہی چیزیں، ایک تو انسان کی سوچ، تھنکنگ، اور دوسرے اس کا عمل، اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہی میں نہیں ڈال سکتا ہے، نہ ہٹلر ڈال سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی شیطان ڈال سکتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اسی لیے نماز میں ہم ہر وقت، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ مانتے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ یہ شخص گڑبڑ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کا ہدایت کا راستہ بند۔ بھئی ایک آدمی سگریٹ پی لیتا ہے، 5-10 سال پیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا کچھ کھانسی ہوتی ہے لیکن پھر بھی پیتا رہتا ہے، 15 سال پی لیتا ہے، پھر اس کے پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں، کھانسی بار بار آنے لگتی ہے، بلغم نکلنے لگتا ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے 1-2 بار، پھر بھی سنبھلنے کا چانس ہے، پھر اس کے بعد اس کو کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر بھی فرسٹ اسٹیج کا ہے تو 25-50-1 لاکھ روپے خرچ کر کے، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر پورا ہاسپٹل کے ڈاکٹر الٹے لڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی آدمی برائی کرتے 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 جب گمراہی مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اب یہ گمراہی رہے گا۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم سب، اس میں میں نہیں کہا گیا، ہم کہا گیا، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی ہمارا ہادی نہیں ہے، کوئی ہمارا رہنما نہیں ہے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے، کوئی ہمیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، ایک اکیلا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں خدا کی تو بیوی ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اور خدا کو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ انی فی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں اور موت کی ڈبکیوں میں، ہے نا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی پیاری بیٹی، چھوٹی بیٹی، صرف وہی زندہ تھی، 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا جان کی تکلیف، رسول اللہ نے کہا بیٹی آج کے بعد تیرا باپ پھر کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے سب کو مرنا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے شروع ہوتی ہے آیتیں، 3 آیتیں قرآن شریف کی آتی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھو تو شیطان سے بچنے کے لیے پناہ مانگ لو۔ کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا رحیم۔ ہم سب جانتے ہیں، بچے کو بھی معلوم ہے، اس بچے کو بھی معلوم، اس بچی کو بھی معلوم ہے، اس بچے کو بھی معلوم ہے نا بھائی؟ ہاں اچھا، اس کے بعد دیکھیے 3 آیتیں آتی ہیں۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اے انسانوں، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے؟ باپ کی طرف سے ایک جرثومہ آتا ہے، ایک وقت میں باپ کے بدن سے
20 سے 30 کروڑ تک جرثومے نکلتے ہیں. ایک جرثومہ آتا ہے ماں کی طرف سے، ایک چھوٹا سا نظر نہیں آنے والا، خوردبین سے ہی دیکھ سکتے ہیں. ایک انڈا آتا ہے، اووا کہتے ہیں انگلش میں، اسے بیضہ کہتے ہیں، دونوں مل جاتے ہیں. اب 20 سے 30 کروڑ تک جو جرثومے تھے جو باپ کی طرف سے آئے، ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، اس میں سے کون سا جرثومہ جا کر بچہ بنتا ہے؟ آپ بنے، میں بنا، ہم سب بنے، اللہ فیصلہ کرتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے. اس سب میں کچھ فرق بھی ہوتا ہوگا، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. 200 سال پہلے یہ ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں تھیں، اب آج ہم معلوم کرتے ہیں ان سب باتوں کو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا آدم سے حوا کو بنایا، اور ان دونوں کے ذریعے سے بث منہما، ان دونوں کے ذریعے سے رجالاً کثیرا و نساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا. آپ میں سے، میں تو 1943 میں پیدا ہو گیا تھا، 43 میں. آپ کب پیدا ہوئے؟ 1947. اچھا، تو اس وقت سے ہم جانتے ہیں، آزادی کے بعد سے، ہے نا، کہ آزادی کے وقت ہندوستان اور پاکستان کی پوری آبادی 40 کروڑ تھی. اب ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ ہو گئی ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ ہو گئی. کتنے لوگ ہو گئے دیکھیے؟ 40 کروڑ کی آبادی 140، 160، 180 کروڑ کے قریب ہو گئی. 4 گنے سے زیادہ آبادی بڑھ گئی. کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ہم تو ایک مچھر کا انڈا بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ہم ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ہم ایک خاک کا ذرہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں. ہم اینٹ بنا سکتے ہیں مٹی کو جوڑ کر پکا کر، لیکن ہم خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ تعالیٰ خلاق العظیم، بہت بڑا پیدا کرنے والا، خلاق العلیم، ہر طرح کی چیزوں کو پیدا کرنے کے علم رکھنے والا ہے. اے انسانوں، آپ نے اس رب سے ڈر کر زندگی گزارو تو جس نے تم سب کو ایک جان آدم سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا حضرت حوا کو، اور ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا. ایک مثال دی میں نے آپ کو صرف. کیا مثال؟ 1947 میں، جس سال، یہ ہمارے بزرگ نہیں ہے تو میرے چھوٹے بھائی، میں ان کا بزرگ ہوں، میں 1943 میں پیدا ہو گیا تھا جی. تو اس وقت جو 40 کروڑ تھے اب 180 کروڑ ہو گئے ہیں. 40 کا دگنا 80، 3 گنا 4 گنا 160، 180 کروڑ، 170-80 کروڑ پیدا بن گئے ہیں اب ہم. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. بیوی شوہر سے حق مانگتی ہے، شوہر بیوی سے حق مانگتا ہے، ماں باپ بیٹے سے حق مانگتے ہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا ہوں، بھبور کی مسجد کی بلندیوں تک آنے میں مشکل ہوتی ہے، تم سوتے رہتے ہو صبح کے وقت، ذرا مجھے سردی کی صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ذرا اوپر تو لے کے جاؤ، 50 سیڑھیاں چڑھا کر. حق مانگتے ہیں نا. کیسے حق بن گیا؟ دوسرے کسی غیر آدمی سے حق نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور تم جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کا نام لے کر، جس کے بنائے ہوئے رشتوں کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو. والارحام، اور رشتے ناطے کے تعلقات کو خراب کرنے سے بچو. آپ بہت اچھے پکے انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ ایک شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، یا بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یا ماں باپ بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بچے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ ہے. نمازیں آپ کی بیکار ہو جائیں گی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کی نگرانی فرمانے والا ہے. دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو. پہلی بات سارے انسانوں کو کہی، اب ایمان والوں سے. ایمان والے دوسروں سے الگ ہیں. ایمان والے سوچ سمجھ کر ایمان لائیں. ایمان والے عقل سے کام لیتے ہیں. ایمان والے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے. ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو یہاں مسجد میں بھی اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور بازار میں، گھر میں،
بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں وہ. تو اے ایمان لانے والو، پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ سینس کرو، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. پوری زندگی میں مسلمان، ایسا نہیں کہ میں صرف جمعہ کو مسلمان، میں صرف مسجد میں مسلمان، جی، یا صرف میں داڑھی رکھنے میں مسلمان، بزنس میں میں مسلمان نہیں، جو چاہوں گا کروں گا، عدالت میں جا کے جھوٹ بولوں گا، جی، وہ فلاں کونسل کا ممبر بن کر دھوکہ دوں گا، مکھیا بن کر، پنچایت کا ذمہ دار بن کر دوسروں کے پیسے مار کے کھا جاؤں گا. نہیں، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اس وقت بھی تم فرما برداری ہو. پھر تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بات پکی کرو، سیدھی کرو، اینچ پینچ نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو دو انسانوں کو جوڑ دیتی ہے، شوہر و بیوی بنا دیتی ہے، ان کے اندر تعلقات قائم کر دیتی ہے، ان کو ماں باپ بناتی ہے، ان کو بچے دیتی ہے، ان کو سماج کا ایک یونٹ بناتی ہے، وہ بات وہ ہے جو آج ہو رہی ہے. آج دلہا صاحب اور دلہن صاحبہ، ہمارا ایک بیٹا اور ہماری ایک بیٹی، ہمارے سماج کے دو ریسپیکٹیبل ممبرس، قابل احترام ممبرس، وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر آج اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں اس خطبہ نکاح کو سن کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ ساتھ جئیں گے، ہم ساتھ ساتھ مریں گے. میں اکثر دعا کرتا ہوں اس طرح، اے اللہ تو جس طریقے سے ان دونوں کو دلوں کو جوڑ رہا ہے، اللہ کرے ان کا رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے. محبت وہی ہے جو پرماننٹ ہو، اور کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. گھر پرماننٹ نہیں ہے، آپ کی مسجد بھی پرماننٹ نہیں ہے، تاج محل 350 سال سے پرماننٹ نہیں ہے، 1000 سال میں 600 سال میں ٹوٹ جائے گا. محبت ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، ایمان ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پرماننٹ چیز ہوتی ہے، جی. اور زندگی اور موت کے وعدے ایک بہت بڑا اس طرح کا وعدہ ہے، اس لیے شوہر بیوی دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ بولو تو سچی مضبوط پکی بات بولو، کوئی اینچ پینچ نہیں. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. غلطیاں ہوتی ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، غصے میں آدمی کچھ کر دیتا ہے نا. اور وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، بہت بڑی کامیابی. لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے، نافرمانی سے کمائے، جہنم کی آگ کو دہکا کر اس سے ہمیں داغا جائے گا. تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، فوزاً عظیمہ. اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح میرا طریقہ ہے. اب دیکھیے آج بہت سے لوگ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، کتوں کی طرح، گدھوں کی طرح، شیطانوں کی طرح ہر طرح کے غلط کام کرتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زندگی مصیبت میں ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ گڑبڑیں کرتے ہیں، نکاح کے باہر کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی کی زبردستی کسی کی عزت لوٹتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں. اسلام میں زبردستی سے شادی نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو 1 کلو آلو خریدنا پڑے گا، 1 کلو بیگن خریدنا پڑے گا، نہیں کہہ سکتے ہیں. زبردستی کیسے؟ اسلام جو پھیلا ہے آزاد مرضی سے پھیلا ہے. تو پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں شادی بھی کرتا ہوں. ایک بار رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت اطاعت کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں آئندہ سے بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. اور ایک صاحب نے کہا کہ میں روز رات کو جاگوں گا اور نماز پڑھوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ روز روزہ رکھوں گا. کہ یہ میرا طریقہ نہیں، جی میرا طریقہ نہیں. میں جاگتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو نہیں اپناتا، چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ سفر کرنے میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، اس کا میرے سے تعلق نہیں، کٹ میرا اس کا تعلق. تو یہ نکاح کا خطبہ ہے، اور یہ باتیں دلہا کو بھی سنائی جا رہی ہیں،
انشاءاللہ ہم بھی ذرا جب روشن خیال ہوں گے تو ہماری بیٹیاں بھی شادی اختا کر پیچھے بیٹھیں گی. ہم مردوں کو جمعہ کا خطبہ ہے، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں. ہماری عورتیں جاہل رہ گئی ہیں، نکاح کے وقت بھی ہم لڑکی کو نہیں بلاتے ہیں. یہ طریقہ بدلنا چاہیے آہستہ آہستہ. خیر یہ بھی باتیں سنا دی جائیں گی دلہن سلمہ کو بھی. تو یہ سب باتیں کہنے کے بعد ایجاب و قبول. ایجاب کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، پریزنٹیشن، اور قبول معنی قبول کرنا. دو الفاظ ہیں. کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، دو ہی الفاظ. انگریزوں کے یہاں بھی انگلش وغیرہ میں جو ہوتا ہے نا خطبہ، ان کا جو سرمن ہوتا ہے، ڈو یو ایکسیپٹ، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ آئی ڈو، میں قبول کرتا ہوں. آئی ایکسیپٹ کے بجائے آئی ڈو شارٹ میں ہے، میں نے قبول کیا. تو یہی باتیں پوچھی جاتی ہیں، ہے نا. اس کے بعد ایک تعلق، اور یہ تعلق کیسے جائز ہوا جو کل تک ناجائز تھا؟ اللہ کے احکام کے مطابق. اس کے باہر جو کچھ کیا جائے گا غلط ہے، گڑبڑ ہے، گناہ ہے، جہنم کو لے جانے والا ہے. کتنا پاکیزہ ہمارا طریقہ ہے. نہ باجا ہے، نہ گاجا ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے. پہلے کچھ ایڈیشنل چیزیں سہرا وہرا تھا جی، اب اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ کر دیا. اب بھی کہیں کہیں جاہل لوگوں میں باجے واجے کچھ ہوتا ہے، غیر ضروری. یہ ہندی میں کہتے ہیں دڑھ سنکلن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قولاً غلیظا، مضبوط ٹائپ کا ایک وعدہ ہے، یہ فارم کمٹمنٹ ہے یہ جو ایک مرد اور ایک مل کے کرتے ہیں. تو اب گواہوں نے بچی سے بات کی ہے، ان کی کنسنٹ، ان کی رضا معلوم کر لی ہے، اور بچی کے سرپرست کون ہیں؟ والد صاحب ان کے؟ والد صاحب یہاں نہیں ہیں. جی والد صاحب یہاں نہیں ہیں، سرپرستی ہے. اچھا، ان کے والد ہیں زندہ؟ جی جی. کیوں تشریف نہیں لائے؟ لڑکی کے والد کیوں نہیں آئے؟ بزرگ آدمی. چلیے ٹھیک ہے، تو آپ اچھا ان کی طرف سے آپ آئے. بڑا بھائی ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے. تو نام آپ کا ہے اچھا محمد مقبول ولد حبیب بھورو، آپ ہیں نا؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو وکیل بنا دیا ہے اور وہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو میں ادھر بیٹھتا ہوں اور پھر دلہا سے لمحوں سے پوچھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم جناب محمد عرفان صاحب ولد غلام محمد نجار، آپ آج دلہا بن کے اس مجلس میں تشریف لائے ہیں. اور عزیزہ روزیہ شفیق جو صاحبزادی ہیں عبدالرشید بھورو کی، جن کی عمر 27 سال ہے اور آپ کی عمر 35 سال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شریعت مقدسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں آج کے دن ان تمام حاضرین مجلس کے سامنے، جب کہ محمد مقبول صاحب وکیل بن کر آئے ہیں لڑکی اور ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، اور اس میں دو گواہ ہیں. پہلے گواہ ہیں محمد اسحاق جو صاحبزادے ہیں غلام ملک کے، اور دوسرے گواہ ہیں شمس الدین جو صاحبزادے ہیں عبدالرشید چاڑک کے. ان دونوں گواہوں کی گواہی سے اور وکیل کی اجازت سے اور ظاہر ہے کہ ہر نکاح میں یہ جو ضروری ہوتا ہے مہر دینا، اسلام میں لڑکی کی طرف سے لڑکے کو نہیں بلکہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے. تو طے یہ ہوا ہے کہ مہر کے طور پر 3 تولے سونا، جس کی مالیت 1,44,000 روپے ہوتی ہے، اس مہر پر آپ کا نکاح ان صاحبزادی سے، جن کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے. ان کو آپ کے نکاح میں دیا گیا، ان کو آپ کی بیوی بنایا جا رہا ہے. کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ ذرا سب بولیے قبول کیا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ شوہر و بیوی بن گئے، اب نکاح مکمل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکتوں سے نوازے اور آپ دونوں کو دلہا دلہن کو
جمعکما بینکما بالخیر، اچھائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ جوڑ کے رکھے، آپ کا جوڑا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہوں کو آسان کرے، آپ کے راستے سے کلفتوں اور مصیبتوں کے سارے کانٹوں کو دور کر دے، مسرتوں کے دامن میں آپ لوگ اپنا زندگی کا سفر طے کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں، اور آپ کا یہ نیا خاندان جس کی بنیاد آج پڑ رہی ہے، ایک اچھا، روشن خیال، پاکیزہ، نیک، خدا سے ڈرنے والا اور خدا کے سے ڈر کر چلنے والا خاندان بنے۔ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اور یہاں مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور انصاف کرے، ان کو بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور ہمارے تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جب موت دے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تیرا ہی نام، تیرا ہی کلمہ ہماری زبان پر ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنا اور اچھا بندہ بنا، اور اچھا انسان بنا، اور اچھے شہری بنا، اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ماں باپ کا، سب کا خیال رکھنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو نیا جوڑا بن رہا ہے اس جوڑے پر اپنی رحمتوں کو وسیع سے وسیع تر کر دے، ان کے اس رشتے کو موت کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی برقرار رکھ، انہیں پاکیزہ اولاد عطا فرما، ہر طرح کی سہولتیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرا احسان ہے جس کو تو نے نبی بنا کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احسان ہے، ان پر تیری بہترین رحمتیں نازل ہوں، ان کی بیویوں پر، ان کے بچوں پر، ان کے اعزاء پر، ان کے پیچھے چلنے والوں پر رحمتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔